زبردست ماشاءاللہ. میں اپنی کچھ میموریز شیئر کرتا ہوں. سب سے اسٹرانگ میموری تو 2007 کے رمضان کی ہے. آئی تھنک وہ سپٹمبر کا رمضان تھا یا سپٹمبر کے اینڈ کا تھا غالباً, بیکاز اس رمضان میں میں چینج ہوا تھا الحمدللہ. اور اس رمضان میں نے 5 وقت کی نماز پڑھنا شروع کی تھی. اکثر میں نے اسٹوری مینشن کی ہے پبلک میں تو, بٹ یہ شاید بات میں نے اتنی نہیں مینشن کی کہ وہ مہینہ رمضان کا تھا جب ماشاءاللہ میں نے کنسسٹنٹ ہونا شروع کیا تھا نمازوں کے اوپر, اور میں نے قرآن کے ساتھ ایک تعلق بنانا شروع کیا تھا. اور اس کے بعد ماشاءاللہ کنسسٹنسی سے نماز, اللہ تعالیٰ نے پھر نمازوں میں کنسسٹنسی دے دی تھی. میرے لیے ویسے جو مہینہ تھا آف, آپ اگر سمجھ لیں کہ تھوڑا شفٹ تھا, رمضان کا ہی مہینہ تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور دیکھیں نا, یہ اس لیے ہے کیونکہ وہ جو اسپرچول انرجی رمضان میں ہوتی ہے, وہ جو انوائرمنٹ ہوتا ہے. اور میں ہاسٹل میں تھا, بائی دا وے ہاسٹل میں تھا, تو ہم اکٹھے مل کے افطاری کرتے تھے سارے. ایک تو وہ جوائے بڑا ہوتا ہے, یہ تو حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ روزے دار کے لیے 2 جوائز ہیں. ایک جب وہ روزہ افطار کرتا ہے, اوبیسلی وہ اس کو خوشی ہوتی ہے اسٹرگل کر کے روزہ کھولنے کی, اور دوسرا جوائے جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملے گا. سبحان اللہ. اینڈ دس گیوز گوز بمپس ایز ویل. جب اللہ سے ملے گا تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو کس طرح ٹریٹ کریں گے اور کس طرح ریوارڈ کریں گے. تو 2007 کا رمضان سب سے یادگار ہے ایویڈنٹلی, کیونکہ اس میں میں چینج ہوا تھا الحمدللہ. اور اس میں نے کوشش کی تھی کہ روزے کا حق ادا کروں. کوشش کی تھی کہ ذرا مجھے فیل بھی ہو, بھوک بھی فیل ہو, پیاس بھی فیل ہو. تو الحمدللہ بہت یادگار ہے. پھر کچھ بچپن کی یادیں میں چاہوں گا, بلکہ آپ بھی کچھ بچپن کی یادیں تازہ کرائیں. مجھے یاد ہے کہ میرے ابو یہ جو ایک پیئر ہے, دا گولڈن پیئر تراوی مکہ کا, شریم اینڈ سدیس, قاری شریم اینڈ عبد الرحمن سدیس, یہ ان کی پرانی تراویز اگر آپ 1998 99 اور 2005-06 تک جو ہے نا ان کا پیئر ہی رہا ہے. اس کے بعد باقی جو ہے نا وہ امامس. تو مجھے یاد ہے کہ میرے والد صاحب ریگولرلی ان کی تراویح لگاتے تھے ٹی وی پہ. اچھا. اور میں اس وقت پڑھ رہا ہوتا تھا یا کبھی کبھی سونے والا ہوتا تھا, تب ظاہر ہے بچپن تھا, تو سبحان اللہ سوتے ہوئے ان کی تلاوت کی آواز آنا, اور وہ بہت جوائے فل میموریز ہیں یعنی ان کی تلاوت, ان 2 کی. ایک تو مجھے یہ بہت اچھے سے یاد ہے. پھر ہماری مسجد بالکل ساتھ تھی ماشاءاللہ. جب ہم فیصل آباد رہا کرتے تھے تو میرے گھر کے بالکل سامنے مسجد تھی, اور ماشاءاللہ اس دور میں قاری نوید الحسن صاحب فوت ہو گئے. بہت ماشاءاللہ پیارے عالم دین بھی تھے, اور قاری بہت بڑے قاری ہیں. ابھی بھی گوگل پہ یوٹیوب پہ آڈینس جا کے لکھے قاری نوید الحسن, تو انہوں نے قرات کے بہت سے مقابلوں میں حصہ لیا ہوا ہے اور جیتا بھی ہوا ہے پاکستان کی طرف سے ماشاءاللہ. لیکن ہارٹ اٹیک میں فوت ہو گئے. یہ میرے ایک قسم کے استاد بھی ہیں کہ میں نے قرآن پڑھنا ان سے سیکھا تھا بچپن میں, اور انہوں نے مجھے نماز کے بعد کے اذکار اور دعائیں, بہت سی روزمرہ کی دعائیں سکھائیں, تو ان کا صدقہ جاریہ. تو یہ اس وقت امام ہوتے تھے ہماری مسجد کے. یہ میں بات کر رہا ہوں ارلی 2000s کی. تو میرے لیے بہت میموریبل تھا دورہ قرآن. ایون دو شاید ہم نان سیریس تھے, جیسے آپ نے کہا کہ بچپن میں وہ اسپرچول لیول تو نہیں ہوتا, لیکن سٹل دورہ قرآن کے بارے میں ایکسائٹیڈ ہوتا تھا, کیونکہ یہ سٹوریز سناتے تھے, انبیاء کی سٹوریز سناتے تھے. بڑا ایک اچھا سٹائل تھا ان کا نا دورہ قرآن کروانے کا. اور چلیں بچہ بیٹھے تو کچھ نہ کچھ تو اس کے ذہن میں جاتا ہے, اس کے سب کانشیس میں کچھ نہ کچھ تو جاتا ہے. پھر مجھے یاد ہے کہ ہماری مسجد میں کمال ماحول ہوتا تھا اعتکاف میں, اور انکلز بیٹھتے تھے مختلف, اور کچھ ینگ لوگ بیٹھتے تھے. تو ہم بھی کئی راتیں مسجد میں ہی گزار دیتے تھے, اور سارے بچے مل کے جن سٹوریز جو ہے نا وہ ڈسکس کیا کرتے تھے, اور قیامت کے سائنس, ظاہر ہے بڑے انٹرسٹنگ ٹاپکس ہیں. بلکہ مجھے یاد ہے ایک بھائی تھے وہاں پر, وہ ہمیں یہ باتیں بتایا کرتے تھے قیامت کے سائنس. اور شاید اسی لیے بچپن سے یہ باتیں میں سنتا آ رہا ہوں, جن سٹوریز اور قیامت کے سائنس, شاید اسی لیے میرا زیادہ کنٹینٹ جو ہے وہ انہی ٹاپکس کے اوپر ہے. تو یہ موٹے کچھ مجھے یادیں ہیں رمضان کے حوالے سے, کہ دیکھیں اعتکاف کا ایک الگ ماحول ہوتا ہے. پھر جو دورہ قرآن ہو رہا ہوتا ہے, دیٹ از امیزنگ, جو مساجد ارینج کر رہی ہوتی ہیں. پھر تراویح ہے. اس کے بعد ایک اور یادگار رمضان میرا 2022 کا ہے, کیونکہ اس میں اپنی فیملی کے ساتھ عمرہ پہ گیا, اور پہلے 14 دن ہم نے مکہ اور مدینہ میں گزارے. مکہ میں آئی تھنک 10 اور مدینہ میں 4. تو دیٹ واز سو امیزنگ, کیونکہ جب آپ لائیو وہاں پہ تراویح سنتے ہیں نا, ٹی وی پہ سننا اور بات ہے, لیکن لائیو جب وہاں آپ کھڑے ہو کے حرم میں سبحان اللہ آپ تراویح سنتے ہیں, تو اس کا مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے, مدینہ میں بھی اور مکہ میں بھی. تو یہ چند ایک میری جو ہے نا یادیں. میں چاہوں گا آپ بھی کو بچپن کی اگر یاد شیئر کرنا چاہیں, جسٹ ٹو موٹیویٹ دی کڈز ایز ویل, اور لوگوں کو, تو ضرور بچپن کی کچھ یادیں. مطلب
پہلے تو میرے خیال سے اس طرح کی ہوں گی جو موٹیویٹنگ تو نہیں ہوں گی لیکن میں نے جس طرح وہی بتایا تھا کہ آپ اس وقت نا آپ کو پتہ مزاج کس طرح کا ہوتا ہے چھوٹے ہوتے ہوئے. تو مجھے اعتکاف والا اپنا ایک سین یاد ہے. جس طرح آپ نے کوئی بات کی نا تو مجھے آپ کی بات سے بات یاد آئی کہ میں جب پہلی دفعہ اعتکاف پہ بیٹھا تو چھوٹا تھا ابھی. اچھا. اور وہ 3 دن والا اعتکاف جو نفی طور پہ بیٹھ جاتے ہیں, شوق تھا, میں نے کہا چلیے بیٹھتے ہیں انشاءاللہ. اور کچھ نا ہم نیبرز کے ہم دوست تھے جن کی ہماری آپس میں بڑی بنتی تھی, پارکس بھی اکٹھے جانا, سائیکلنگ بہت ہم نے اکٹھی کرنی. تو پلان بنا جی اس دفعہ نا اعتکاف کرتے ہیں. تو اعتکاف پہ بیٹھ گئے. اور کتنے چھوٹے تھے آپ؟ میں میرے خیال سے ہوں گا کوئی 12 ایئرس یا 12-13 سال کا ہوں گا. تو اسی اعتکاف والے دن پہلی رات ہی 27ویں والی رات بنتی تھی. تو جس طرح آپ نے بات کہی نا کہ ہمیں پتہ چلا کچھ بڑے بھائی بھی بیٹھے ہوئے تھے, تو وہ کہتے ہیں جی کہ آج نا ہم لائٹیں بند کریں گے رات کو, اور رات بند کر کے نا لائٹیں بند کر کے سورہ جن تلاوت کریں گے. اچھا. اور سورہ جن تلاوت کریں گے نا تو جنات آئیں گے. اللہ. تو اس طرح کی بھی کچھ حرکتیں ہوتی تھیں. اصل میں اعتکاف میں, یہ تو خیر مذاق کے طور پہ غلط بات ہے, لیکن اعتکاف کے لیے نا میں اگر سنسیئر ایڈوائس کروں تو آپ کو اعتکاف میں کبھی بھی آئی وونٹ سجیسٹ کہ آپ کبھی بھی دوستوں کے ساتھ بیٹھیں یا اس طرح کی مساجد میں بیٹھیں جہاں پہ آپ کا نا بہت زیادہ انٹریکشن ہو. کیونکہ علی بھائی کیونکہ اس کے بعد ہی میں نے اعتکاف کیا, تو آپ کا وہ جو اسپرٹ ہے نا اعتکاف کا کہ آپ تنہائی کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں, وہ اسپرٹ جو ہے نا وہ ایک طرح ڈیڈ ہو جاتا ہے. صحیح. آپ کا زیادہ نا ایک موج مستی والا کچھ ماحول سا بن جاتا ہے. سو اور اوپر سے ایک چیز ہماری بڑی اچھی تھی, وہ یہ تھی کہ ہم نا آپس میں کمپٹیشن ہوتا تھا کہ اذان کس نے دینی ہے. ہماری مسجد میں قاری صاحب جو ہوتے تھے وہ بڑے نا ہمارے ساتھ, کیونکہ ہم کے ساتھ جاتے تھے, قرآن بھی پڑھتے تھے ان سے, تو ہی واز ویری ویلکمنگ. تو وہ ہمیں انکریج کیا کرتے تھے, یار آج بتاؤ کس نے اذان دینی ہے, آج کس نے اذان دینی ہے. تو وہ میرے لیے ایک بڑا اچھی میموریز تھیں. لیکن لیسنز اس میں یہ تھے کہ یار تھوڑا نا سوشلائزنگ جو ہے آپ کی اعتکاف میں کم ہونی چاہیے. جہاں تک اگر آپ کچھ اس طرح کی میموریز کی بات کریں جو کہ ایمان افروز بڑی ہوتی ہیں, تو مجھے یاد ہے بیک ان 2016 کے اندر میں نے 15-16 کے اندر میں نے نا جانا شروع کیا تھا مساجد کے اندر جہاں پہ راتوں کو بھی بیسیکلی آخری 10 راتوں میں قیام کرایا جاتا ہے. لاسٹ 10 نائٹس میں جو لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے جو قیام ہوتا ہے. تو مجھے یاد ہے سبحان اللہ میں جایا کرتا تھا قیام میں, تراویح وغیرہ اور قیام کے اندر پارٹیسپیٹ کرنے. تو سبحان اللہ 2 چیزیں نا علی بھائی میرے لیے, ایک چیز خاص طور پہ میرے لیے بڑی نا مجھے جھنجھوڑتی تھی. ایک چیز یہ بڑی جھنجھوڑتی تھی اور یہ نا اس کے ساتھ ساتھ کچھ بڑھتی گئی اس عرصے میں. دیٹ واز کہ میں جب بھی قرآن سنتا تھا نا, شوق تو ہوتا تھا کہ یار قرآن جو ہے نا تراویح کے اندر سنیں. جیسا میں نے شروع میں بھی ذکر کیا, میرے لیے جو ایک فیکٹر ہے نا رمضان کا بڑا میرے لیے اسپریچولی موٹیویٹنگ, وہ قرآن کے ساتھ ایک تعلق ہے. اور قرآن آپ کو پورا سننے کو ملتا ہے, اور اچھی آواز میں آپ سنیں, آپ کا نا ایمان بہت تازہ ہوتا ہے, آپ کا قرآن کے ساتھ تعلق دوبارہ جڑتا ہے. صحیح بات. تو میں جب تلاوت سنتا تھا علی بھائی, میرے ذہن میں نا میں اپنے آپ کو نا شرمندہ کرتا تھا اس چیز کے اوپر کہ یار یہ دیکھو یہ قرآن پڑھتے جو جا رہے ہیں لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اور میرے لیے نا یہ والا فیکٹر بہت شرمندہ کرنے والا ہوتا تھا. اور میں ہر رمضان میں نا اپنے آپ کو ایک چیلنج دیتا تھا کہ یار اگلا جو رمضان آئے گا نا مجھے اس سے زیادہ قرآن کی سمجھ آنی چاہیے. اور وہ علی بھائی آپ 2 چیزوں سے کر سکتے ہیں. نمبر 1 تو یہ کہ آپ یا تو کچھ نہ کچھ بیسک عربک ضرور سیکھنا شروع کریں, نمبر 1. اینڈ نمبر 2 آپ اس طرح اس کو بہتر کر سکتے ہیں کہ آپ کا قرآن کے ساتھ اتنا تعلق ہو جائے, آپ اتنی تلاوت کریں اور ریگولر بیسس پہ. یہ نہیں ہے کہ آپ نے روز کے کوئی پارے پڑھ لینے ہیں, لیکن آپ کا ریگولر بیسس پہ رکوع 2 رکوع 3 رکوع کا تعلق ہو جو آپ ترجمے کے ساتھ پڑھو. اور علی بھائی ایون آپ کو عربک اگر نہیں بھی آتی نا اور آپ ریگولرلی قرآن کو پڑھنے لگ جاتے ہیں, آپ کو قرآن کے ساتھ آپ کا ایک لنک بن جاتا ہے اور آپ کو سمجھ آنے لگ جاتی ہے کون سی صورت کے اندر کیا باتیں ہو رہی ہیں. سو میرے لیے یہ جو میموری ہوتی تھی نا کہ یار یہ قاری پڑھ رہے ہیں اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی, یہ چیز نا مجھے بڑا شرمندہ کرتی تھی. اور ہمیشہ کا میرا یہ ٹارگٹ رہتا تھا کہ یار اگلے رمضان نا انشاءاللہ اگر اللہ نے زندگی دی تو اس سے بہتر مجھے سمجھ ضرور آنی چاہیے.